السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ہم سب سے راضی ہو، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے، اپنی محبت سے اور ایمان سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمين يا رب العالمين۔ سورۃ النور آیت نمبر 22 سے۔ کل ہم لوگوں نے آیت نمبر 21 تک تفسیر دیکھی اور ایک ہی آیت کی کل تفسیر ہوئی تھی الحمدللہ، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے لیے برائی کے کام مزین کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم جو ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں۔ اور اسی آیت میں ہی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی انسان کو پاک کرتی ہے، خواہ گناہوں سے، خواہ بری عادتوں سے، ہر طرح سے پاکی کی جو نسبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی کرنی چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں خود کو بہت نیک، بہت پاک صاف، گناہوں سے پاک نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نامحرم یا لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو ہم ان کو بھائی ہی سمجھتے ہیں، ہمارے دل میں ایسے کوئی غلط قسم کے جذبات نہیں آتے۔ تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچرلی مرد اور عورت کے درمیان جو ہے ایک اٹریکشن رکھی ہے، ایک کشش رکھی ہے۔ اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں، خصوصاً نامحرم جب یہ ہوں، تو اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اور شیطان جو ہے انسان کو برائی کی طرف، اس کا نفس جو ہے اس چیز یا جو ہے یہ اس تعلق کو مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تو نیت بالکل پاک ہے، یا میری جو اس کے ساتھ دوستی ہے یا سو کالڈ محبت ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ گناہوں سے پاک یا پھر کیا جو ہے اس طرح کی چیزوں کو جو گناہ کے زمرے میں آتی ہوں ان کو پاک کہنا، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، اور ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارے تعلقات میں پاکیزگی عطا فرمائے، ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 22 کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آج؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، ولا اور نہ یأتلی قسم کھائیں اولو الفضل صاحب فضل منکم تم میں سے، والسعتی اور وسعت والے، ان کے یؤتو نہ وہ دیں گے اولی القربى رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں۔ اللہ کیا نہیں، تحبون تم پسند کرتے، ان کے یغفر اللہ معاف کر دے اللہ لکم تمہیں، واللہ اور اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کہ تم میں سے جو صاحب فضل اور وسعت والے لوگ ہیں وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو مال نہ دیں گے یا ان پر خرچ نہ کریں گے، اور چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دے اور ان سے درگزر کریں۔ تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔
اگر اس آیت کا پس منظر دیکھا جائے تو اس میں وہی واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا گیا تھا اسی سے ہی ریلیٹڈ یہ آیت ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس خبر کی جو اس واقعے کی جو خبر تھی وہ ان کے والد کی خالدہ نے دی تھی۔ والد کی خالہ نے مستہ نام تھا ان کا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عائشہ ان کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی تھی اور یہ جو ہے مستہ ان کا پاؤں جو تھا پھنسا تھا، اور وہیں پر انہوں نے جو تھا اپنے بیٹے کے لیے مستہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو تھے کچھ بد دعائیہ کلمات کہے تھے، تو حضرت عائشہ نے ان کو فوراً سے روکا تھا کہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں۔ تو اب یہ جو مستہ تھے رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، اور یہ سچے مسلمان تھے۔ بس یہ اس ٹائم پر کیا ہوا تھا کہ جب منافقین نے اس پروپیگنڈا کو اتنا زیادہ پھیلایا، اتنا زیادہ ہر زبان پر اس کو عام کیا، تو یہ کچھ سچے مومنین جو تھے وہ اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ تو اب یہ جو مستہ رضی اللہ عنہ تھے، چونکہ یہ ایسے صحابی تھے جو بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے، اور اصحاب بدر کی تو ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے یہ ان کے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے، مستہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور یہ جو تھے رشتہ دار بھی تھے، اور ان کے بارے میں آتے کہ جب یہ 4 سال کے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے تھے، تو تب سے جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر کا جو سارا خرچ وغیرہ تھا وہ اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور وہی ان کی جو تھی کفالت وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ سارا واقعہ پیش آیا، جب مستر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے اس واقعے سے تھوڑا سا متاثر ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کی، تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ جو تھے اس بارے میں افسردہ ہوئے، اور دکھ ان کو ہوا۔ انہوں نے حضرت مستر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جو تھا ان کو کہا کہ جو ہے اللہ کی قسم آج کے بعد تم میرے لیے اجنبی ہو، اور آج کے بعد میرا مال تمہیں نہیں ملے گا۔ یعنی یہ اتنا زیادہ ان کو دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے اس پرسن یعنی حضرت مستہ رضی اللہ عنہ سے جو تھا تعلق ختم کرنے کی ایک طرح سے بات کی تھی کہ آئندہ میں تمہیں اپنا مال نہیں دوں گا۔ آپ خود کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر، کہ کوئی وہ پرسن جس کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا ہے، اور جس کے ساتھ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، جس کو آپ ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو اس کی مالی کفالت آپ کر رہے ہیں، گھر کا خرچ آپ اٹھا رہے ہیں، آپ ان کی ایک طرح سے ان کے لیے والدین کا رول پلے کر رہے ہیں، اور وہی پرسن آ کر آپ کی ہی بیٹی پر اس طرح سے الزام لگا دے، تو یہ ایک نیچرل رویہ تھا یا ایک نیچرل ری ایکشن تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے سامنے آیا۔ ہم میں سے بھی کوئی پرسن ایسا ہوتا تو ہم لوگ بھی بالکل یہی کرتے، یا اس سے زیادہ شدید تر کرتے، کہ ہم اس بندے کو احسان جتلاتے کہ تمہارے ساتھ تو میں نے کب سے احسان کیا، میں تمہارے ساتھ اتنا کرنے والی ہوں، اور تم نے آ کے الٹا وہ ہمارے ہی خلاف یہ بات کر دی۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ اس طرح کی کہاوتیں بھی یوز کی جاتی ہیں کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا، اس طرح کی باتیں ہم بول دیتے ہیں نا، کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کیا اور تم آ کے میرے ساتھ ایسے۔ تو آپ دیکھیں اب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے اور کوئی بات نہیں کی، اپنے کسی نیکی کا، اپنے کسی احسان کا جو وہ اتنے سالوں سے ان کے اوپر کرتے آ رہے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن بس آگے کے لیے کہہ دیا کہ اب جو ہے میرا مال تم پر خرچ نہیں ہوگا، اور وہ ہرٹ ہوئے تھے بہت زیادہ۔ تو اب جو تھے حضرت ابو بکر صدیق چونکہ ایک عام انسان نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، سب لوگوں کے لیے ایک طرح سے صحابہ میں اول درجے پر ایک طرح سے رول ماڈل تھے، وہ صدیقیت کے درجے پر تھے، اور یہ درجہ کوئی عام درجہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی پیار سے اور بہت ہی نرمی سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل کر دی۔ اب اس میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جو تم میں سے صاحب فضل اور وسعت والے لوگ ہیں وہ قسم نہ کھائیں۔
صاحب فضل اور وسعت والا کون؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تھا، نبی کی صحبت دی تھی اور ایمان دیا تھا، صدیق کا درجہ دیا تھا، اور ان کے پاس وسعت یعنی ان کے پاس مال کافی تھا، مالی حالات ان کے بہت اچھے تھے، مطلب اللہ نے ان کو اتنا دیا تھا کہ وہ دوسروں پر خرچ کر سکیں۔ اور ڈیفینیٹلی انسان اللہ کی توفیق کے بغیر تو خرچ کر ہی نہیں سکتا، وہ خرچ بھی اسی مال میں سے کرتا ہے جو اس کے رب نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو تم میں سے صاحب فضل اور وسعت والے لوگ ہیں نا، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ تھے، ان میں یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی تھیں۔ وہ اولی القربہ یعنی حضرت ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، والمساکین وہ مسکین بھی تھے، وہ ضرورت مند تھے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور وہ مہاجر فی سبیل اللہ بھی تھے، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور ان کی ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی مشکل سے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اس ٹائم پر تو آپ کو پتہ ہے کہ پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو جب یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ان کو رستے میں جو تھا سانپ نے کاٹ دیا تھا۔ اب اس سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اذیت میں مبتلا تھے، اور یہ پھر رستے میں ہی بیٹھ گئے تھے، ہمت چھوڑ گئے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے تھے کہ تم چلے جاؤ، میں اس حالت میں اب چل نہیں سکتا نا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن ان کے ساتھیوں نے جو تھا بہت زیادہ بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور ان کو بڑی مشکل سے لے کر مدینہ پہنچے۔ تو بہرحال انہوں نے بہت مشکل سے ہجرت کی تھی، اور یہ ہجرت ان کے ایمان کی سچائی کی ایک طرح سے دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بالکل بھی اپنے مائنڈ میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں لا سکتے ان صحابہ کے بارے میں جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، خصوصاً جیسے حضرت حسان کا اس دن میں نے بتایا تھا، حضرت حمنہ بنت جحش کا بتایا تھا، اور ایک صحابی، تو انہوں نے قذف کی حد اپنے اوپر لے لی تھی۔ اب وہ بالکل جو ہے قذف کے بعد، حد قذف کے بعد بالکل اس غلطی سے، اس کوتاہی سے پاک ہو چکے تھے۔ تو اب کوئی بھی انسان جو ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بھی برا گمان کرے۔ ایون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جب یہ سارا واقعہ کلیئر ہو چکا تھا، یہ آیات نازل ہو گئی تھیں، وہ بھی حضرت حسان کے بارے میں یہی کہا کرتی تھیں کہ ان کو جو ہو کچھ بھی نہ کہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کو جواب دیا کرتے تھے۔ مطلب حضرت عائشہ نے بھی اس سارے واقعے کے بعد کوئی ورڈ، کوئی بھی نیگیٹو ورڈ ان کے متعلق زبان سے نہیں نکالا تھا۔ اب ہم خود کو رکھ کے دیکھیں، ہم پر کوئی اس طرح سے ہمارے کردار پر کوئی الزام لگا دے، کوئی بہتان تراشی کرے، اور ایسے کرتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیوں کی گئی، کیسے ہو گئی، اور یہ سب۔ تو ہم ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں کتنا کچھ پال لیتے ہیں، ہمارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے کبھی بھی ویسا نہیں ہو پاتا جیسا کہ اس سب سے پہلے ہوتا ہے۔ ہم ان کے لیے دل صاف ہی نہیں کر پاتے، اور کبھی ہم اس ذکر کو یا اس بات کو چھیڑیں بھی تو ہم بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو میں نے بڑا کیا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کو ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ کا رویہ، انہوں نے ان کے بارے میں دوبارہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا یا یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت ہی محبت سے اور بہت ہی پیار سے اصلاح کر رہے ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر جو ہے خصوصی نظر رکھتے ہیں۔ اگر ان بندوں سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو اللہ فوراً اصلاح کر دیتے ہیں، اور یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے سچے دل سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم اللہ کی ذات سے بار بار رجوع کرنے والے ہیں نا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تربیت نہ کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دیں، مجھے نہیں پتا میری کون سی غلطی ہے جو مجھے آپ سے دور کر رہی ہے، اللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ ہے، میں نہیں چھوڑ پا رہی، آپ مجھے طریقہ بتائیں، آپ مجھے رستہ دکھائیں، اللہ دکھاتے ہیں۔ آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اسی ٹائم آپ کے سامنے کوئی ایسی بات، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی پوسٹ سوشل میڈیا پر یا قرآن کی کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے جس میں آپ کے سوال کا جواب ہوتا ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو ابھی یہی سوچ رہی تھی۔ اور اس ٹائم پر ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس ذریعے سے جواب دیا ہے،
وسیلہ کوئی بھی بنا، سبب کوئی بھی بنا، لیکن اللہ نے میری گائیڈنس کی ہے، مجھے گائیڈنس دی ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے. ہر انسان کو نہیں پتا چلتا کہ اللہ اس کو جواب دے رہے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے جوابات، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی سمجھ آتی ہے، وہ خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے. تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سمجھا. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. یہ منع تو نہیں ہے، لیکن پہلا جو ہمارا کام بنتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف جائیں، اللہ کی ذات سے رجوع کریں. کیا اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے کوئی تیسرا پرسن چاہیے کہ ہاں پہلے ہم اس پرسن سے کہیں، وہ پرسن جا کے اللہ سے بات کرے؟ آپ کبھی بھی بیٹھیں، کسی بھی حال میں بیٹھیں، آپ اللہ کو پکاریں، اللہ سن لیں گے. آپ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے. تو یہاں پر دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی جو یہ کوتاہی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تربیت کی. تو ایک اور بات بھی یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کا درجہ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوتی ہے، تو ان کی چھوٹی سی کوتاہی بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہے. عام لوگوں کو تو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً سے یہ آیت اتار دی، اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں. اور یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا تم معاف کر دو، تم درگزر کر دو. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ پہلے تو تعریف کی کہ حضرت ابو بکر کون؟ جو صاحب فضل ہیں اور وسعت والے ہیں. اور ان کو فضل والا اور وسعت والا بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اللہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہیں تم پر فضل کیا، تمہیں مال دیا، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کو معاف کر ہی دو. اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. ایک طرح سے انسان کا شعور جھنجھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب کہہ رہے ہیں کہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں. اب یہاں پر صرف یہ بات کہنا بھی کافی تھا کہ ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں، دیٹس اٹ، بات ختم. لیکن درگزر بھی کریں. تو ان میں کیا فرق ہے؟ وَلْيَعْفُوا میں یہ کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ اس کو معاف کر دو. ٹھیک ہے، آپ کہہ دو کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں اس کو معاف کرتی ہوں، میں اس کو دل سے معاف کرتی ہوں. لیکن وَلْيَصْفَحُوا میں کیا آتا ہے کہ آپ وہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں، اور آپ سامنے والے کے ساتھ ایسا رویہ کریں کہ اس کو فیل ہی نہ ہو کہ اس نے آپ پر کبھی زیادتی کی تھی. آپ کے رویے میں کچھ بھی چینجنگ نہ آئے، آپ ویسے ہی اس کے ساتھ اچھے رہیں جیسے اس واقعے سے پہلے اچھے تھے. بالکل چیپٹر کلوز کر دیں، دل بالکل صاف کر دیں. یہ ہوتا ہے وَلْيَصْفَحُوا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ڈیمانڈ کر کے ان کو سکھا کر ہم سب کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی معاف کر دیا کرو. اس سے بڑا کوئی اور آپ کے ساتھ کیا کرے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم کیا سوچ کے دوسرے کو معاف کرو؟ یہ سوچ کے کہ مجھے بھی تو اللہ سے معافی چاہیے نا. اور ہم میں سے کون ایسا جس کو اللہ سے معافی نہیں چاہیے؟ ہم تو چلتے پھرتے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیں. اور ہماری دعاؤں میں سب سے اہم یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن بخش دیجیے گا، ہمیں جہنم سے بچا لیجیے گا، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے گا، ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دیجیے گا. یہ جو ہم بار بار اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یہی تو ہمیں چاہیے ہے. اللہ معاف نہ کریں تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کہاں جا سکتا ہے؟ کس کے پاس جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے موٹیویٹ کریں. تو کبھی ہمیں کسی کو معاف کرنا مشکل لگے تو ہم کیا سوچیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے معافی چاہیے، اس لیے میں اس پرسن کو معاف کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کریں.
اللہ خود کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کو معاف کر دو. اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگے صرف تائی واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، کہ وہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کو معاف کر دو. اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگے صرف تائی واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، کہ وہ اپنے بندوں کی بڑی بڑی کوتاہیاں توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے، ان پر اتنا رحم کرتا ہے کہ ہمارے آپ خود دیکھیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارا رزق چھین لیا ہو، کہ اچھا کل تم نے غیبت کی تھی، آج تمہیں کھانا ہی نہیں ملے گا، آج تمہیں ہوا ہی نہیں ملے گی. اچھا تم نے غیبت کی ہے، تم نے جھوٹ بولا، تمہاری زبان آج کے لیے بند. تم نے گانے سنے، تمہارے کانوں کی سماعت آج کے لیے بند. تم نے آنکھوں سے غلط دیکھا، تمہاری بینائی آج کے لیے بند. کیا اللہ ہمیں فوراً سزا دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے. یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کی رحمت ہے جو ہر لمحے ہم پر نشاور کر رہے ہیں. ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ اپنی رحمت پر رحمتیں ہم پر برساتا جاتا ہے. تو جب وہ ہمیں اتنا مارجن دے رہا ہے، وہ ہمیں فوراً سے نہیں پکڑتا، تو ہم کیوں اس سے محبت کے دعوے کرنے والے اتنے چھوٹے ظرف رکھنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم کہتے ہیں میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی. کیا ہمیں اللہ سے معافی نہیں چاہیے؟ اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں ایسے پکڑنے لگے اور اللہ ہم سے کہے کہ میں اس بندے کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ تو جیسا آپ اللہ سے اپنے لیے چاہتے ہیں ویسا آپ لوگوں کے ساتھ کریں. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ لوگوں کے ساتھ معافی والا رویہ رکھیں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ لوگوں کے ساتھ رحم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، آپ لوگوں میں محبت بانٹیں. وہ جو خود اتنا معاف کرنے والا، تو کیا وہ اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ بندے بھی معاف کر دیا کریں؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہاں پر ایسے معاملات میں، ایسے واقعات میں آ کر کہاں چلی جاتی ہے ہماری محبت؟ آپ دیکھ لیں زندگی کے کس کس لیول پر، کون کون سے پہلو پر ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں معاف نہیں کر سکتی اس کو، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا کیا. کیا ہمارا یہ غصہ بڑا ہے یا اللہ کی طرف سے معافی بڑی ہے؟ میرے نزدیک کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے؟ یا تو میں اپنا غصہ پالے رکھوں اور اس بندے کو معاف نہ کروں، یا پھر یہ کہ میں اس امید پر معاف کر دوں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے. کیا چیز بڑی ہے؟ ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش بڑی ہے. تو اللہ سے سودا کر لیا کریں. آج اللہ آپ جانتے ہیں میرے دل پر بہت زیادہ دکھ ہے، میرا دل بہت ہرٹ ہے، اس پرسن نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن میں آپ کی رضا کی خاطر معاف کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ بہت قدردان ہے. ہم یہ واقعہ یا جو یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں 1 2 3 4 سالوں تک بھول جائیں گے، لیکن اللہ کے پاس یہ ہماری نیکی ریکارڈ میں چلی جائے گی. اور ہمیں کیا پتا کل قیامت کے دن جب ہمیں ایک ایک نیکی کی اتنی زیادہ ضرورت ہو، تب یہ کتنے سالوں پرانی نیکی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آئے کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہارا دل کسی نے دکھایا تھا اور تم نے صرف میری رضا کی خاطر معاف کیا تھا، آج اس نیکی کی وجہ سے تم بخشے جاتے ہو. اس ٹائم پر انسان سوچے کتنی زیادہ اس چیز کو وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ شکر ہے کہ میں نے اس دن معاف کر دیا تھا، اگر میں معاف نہ کرتا تو آج شاید میں بچ نہ پاتا. پچھتاوے سے تو ہم میں سے ہر انسان گزرا ہے نا، ہم میں سے ہر انسان اسٹوڈنٹ لائف سے گزرا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے ہم اس کے مطابق اپنے نمبر، اپنے مارکس اچیو نہ کر پائیں، ایک نمبر بھی کم ہو جائے، ہمارا میرٹ بنتے بنتے رہ جائے، تو کیا ہوتا ہے ہم کتنا پچھتاتے ہیں کہ کاش میں تھوڑی اور محنت کر لیتی، کاش وہ جو ایک دن ضائع کیا تھا، وہ جو ایک رات ضائع کی تھی، یا وہ ایک چیپٹر چھوڑ دیا تھا، یا وہ جو پیپر میں آیا ہوا ایک سوال چھوڑ دیا تھا، یا وہ ایک آپشن MCQs چھوڑ دیا تھا، کاش میں اس کو کر لیتے تو آج میرا میرٹ بن جاتا. قیامت کے دن بھی ایسے ہی پچھتاوے ہوں گے جب ہم اپنے سامنے دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے نیکی کے موقع تھے لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا صرف اپنے وقتی جذبات پر. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اگر آپ کے معاف کرنے کو، اگر آپ کے خاموش رہنے کو، اگر آپ کے جھک جانے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے قصوروار ہے، یا لوگ کس طرح طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں نا، اگنور دیم.
بس یہ مائنڈ میں رکھیں، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلندی دیں گے. اور یہ حدیث ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. 1 سال 2 سال 3 سال ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے آپ کو ایک بلند مقام دیں گے. وہی لوگ جنہوں نے کبھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، یہی لوگ کھڑے ہوں گے آپ کے لیے. یقین ہونا چاہیے. لیکن وہی بات کہ جب ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو تب ہم جھکنے والے ہوں. تب ہم یہ نہ کہیں کہ میں اس کا منہ توڑ جواب دیتی ہوں، مجھے نہیں جواب دینا آتا، وہ سمجھتا کیا اپنے آپ کو. اور ہم پھر فٹ جواب دینے لگ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ تو موقع تھا کہ میں یہاں پر اجر کما سکتی تھی. ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہی ہے نا کہ شیطان اس ٹائم پر ہمارے لیے یہ چیز بہت مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. اگر ابھی تم خاموش رہی نا، اس نے تمہارے سر چڑھ جانا ہے، اس نے سمجھنا ہے اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یا یہ غلط ہے اسی لیے چپ ہے. اتنے وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کی باتیں آتی ہیں. لیکن اگر آپ کے نزدیک اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، آپ چپ ہو جاتے ہیں. آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ اللہ کے آگے جا کے رو لیتے ہیں، لیکن آپ باقی بندوں کے سامنے اس تیسرے پرسن کا شکوہ نہیں کرتے، اس کی غیبت نہیں کرتے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. اللہ سے اپنا شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنا غم بیان کرتے ہیں. اللہ ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا مقام پھر دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں. ہمیں بس وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، تم بھی تو معافی کے مواقع کو اچیو کرو نا. اب کیا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی نا، وہ رونے لگ گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اور اسی ٹائم جو تھا پھر انہوں نے حضرت مستہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے تمہارے اور میرے معاملے میں قرآن اتار دیا ہے، اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اب میں تم پر پہلے سے بھی زیادہ خرچ کروں گا. یہ تھا صحابہ کا قرآن پر عمل. آیت آئی، حکم سنا، ایسے جھکے، دل تو صاف ہوا ہی ہوا، جو پیچھے تھا اب اس سے بھی بہتر رویہ کہ پہلے جو میں خرچ کرتا تھا اب دگنا کروں گا. کیا ہم میں اتنا ظرف ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری کام والی ماسٹر سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم ان کو کام پر نکالنے پر آ جاتے ہیں. کہاں یہ کہ ہم ان کو معاف کر کے ان کی اجرت کو بڑھا دیں کہ کوئی بات نہیں. اسے کہتے ہیں احسان کا رویہ. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرنے والے ہیں. احسان، جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، جو آپ کو گالیاں دے آپ مسکرا کر اس کو دعائیں دو، جو آپ کو لوگوں میں بدنام کرے آپ لوگوں میں اس کی اچھائی کرو. یہ لیول بہت آسانی سے نہیں ملتا. یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے، یہ بات سننا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تب اصل چیز آتا ہے ہمارا نفس. اگر ہم اللہ کے لیے اس کو جھکانے والے بن جاتے ہیں تو اللہ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے. اگر ہم نہیں جھکتے، ہم بھی شیطان کی طرح اکڑ جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں ہی کیوں جھکوں، میرا کوئی قصور تھا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں اس کے ساتھ اچھا کروں، اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میں کیوں، میں وہ کیوں. یہ کہہ کے ہم اللہ کی رضا جس کام سے ملنی تھی وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ موقع ایسے ہی ہم گوا دیتے ہیں. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اپنی انا کو، اپنے دلوں کے گرجز کو، اپنے تعلقات کی خرابی کی وجہ نہیں بننے دیتے. آپ دیکھیں لڑائی جھگڑے یا اس طرح کی باتیں کس گھر میں نہیں ہوتی ہیں، کس تعلق میں نہیں ہوتی. کوئی ایک تعلق ایسا بتا دیں، کوئی ایک تعلق جس میں ہر لمحہ محبت ہو. کبھی بھی کوئی بھی آپ کو دنیا میں تو کم از کم ایسا کوئی تعلق نہیں ملے گا. ہاں جنت میں جانے کے بعد محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا. میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ کا جتنا بھی گہرا تعلق ہے کبھی نہ کبھی تو جھڑپ ہو ہی جاتی ہے، کبھی نہ کبھی تو ایسا کچھ ہو ہی جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے دل جو ہے بد دل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم ایک غلطی کی وجہ سے اس بندے کی ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں، یا اس بندے کی ساری اچھائیوں کو یاد رکھتے ہوئے یہ ایک غلطی بھول جاتے ہیں؟ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
تو وہ جو آپ کی 99 اچھی باتوں کو بھول کر ایک غلطی کو پکڑ لیتا ہے نا، اسے انسان کہتے ہیں. اور جو آپ کی 99 غلطیوں کو چھوڑ کر آپ کی ایک اچھائی قبول کر لیتا ہے نا، اس کو رحمان کہتے ہیں. تو اللہ کا ظرف تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا ظرف بھی بڑا ہو، ان کا دل بھی بڑا ہو، ان کا دل صاف ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ دل صاف رکھتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا ایک شخص کے بارے میں فرمایا جو اس ٹائم پر مجلس میں آیا کہ یہ نا جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل اس شخص کے بارے میں فرماتے رہے. وہ جب بھی مجلس میں آتا فرماتے رہے کہ یہ جنتی ہے. تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا کہ کیا اس کا عمل ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی. تو ایک صحابی تھے، وہ نہ اٹھے اور نہ وہ اس شخص کے پاس گئے نا، تو ان کے مہمان بن کے کچھ دن ان کے گھر رہے. تو دیکھا کہ ان کے معاملات سارے وہی ہیں، وہ ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے یہ صحابہ پڑھتے تھے، وہ ویسے ہی روزہ، ویسے ہی عبادات، ویسے ہی قیام اللیل، سارا کچھ سیم تھا. تو ان صحابی کو نا سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. بالآخر جب ان کو کوئی چیز مطلب غیر معمولی یا نئی نظر نہیں آئی نا، تو انہوں نے پوچھا کہ مطلب تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا کون سا عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا نا، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا. تو انہوں نے اس پرسن نے کیا بتایا کہ باقی تو سارا کچھ وہی ہے جو ہم سب کرتے ہیں، صحابہ سب کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ میں کبھی بھی اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں رکھتا، میں اپنا دل ہمیشہ صاف رکھتا ہوں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی صفائی جو انسان رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے دل کو نور سے منور فرما دیتے ہیں. سورۃ نور میں یہ حکم پڑھ رہے ہیں ہم. تو معاف کرنے سے بھی انسان کو، ظاہر ہے آپ کسی کو معاف کرتے ہیں آپ کا دل پرسکون ہوتا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا، آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کو جائز کر رہا ہے، اس کو واجب کر رہا ہے. تو کیا اللہ آپ کے دل کو نور سے نہیں بھریں گے؟ بالکل اللہ تعالیٰ نور عطا کریں گے، ہر نیکی کے کام پر ہمارا نور بڑھے گا. تو دلوں کا صاف رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ رکھنا، کوئی بھی اس طرح کا غصہ، کوئی بھی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد، اس طرح کی چیزیں بالکل بھی نہ رکھنا دل میں. یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا جاتا ہے، اللہ سے جوڑتا چلا جاتا ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے انسانوں سے، آپ کے آس پاس والوں سے، آپ کے پیاروں سے، تو مارجن دیا کریں، یہی سوچ کر کہ اللہ مجھے فوراً نہیں پکڑتا تو میں اس کو کیوں پکڑوں. اللہ فوراً سے کوئی ایسی بات نہیں کر دیتا جس سے میرا گناہ سب کے سامنے کھل کے آ جائے، تو میں کیوں فلاں پرسن کی غلطی کو سب کے سامنے کھولوں، میں کیوں اس کا شکوہ لوگوں کے سامنے کروں، میں کیوں اس کی غیبت کروں. لیکن ہمیں عادت ہے بولنے کی. تو یہ جو ہم یہ معاف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں نا، تو یہ دراصل تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے تکبر چھپا ہوتا ہے. ہمارے لیے ہماری اپنی ذات بہت اہم ہوتی ہے نا، اس لیے ہم اپنی ذات پر، اپنی انا پر لگنے والی چوٹ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو کیا ہی کیوں، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ. یہی سوچ سوچ کر کیا کرتے ہیں، اپنے تکبر کو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور تکبر بڑھتے بڑھتے وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم پھر نیکی کے کاموں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اگر انسان بہت زیادہ کانشیس ہونا اپنے دل کی حالت پر، آپ خود بھی دیکھیے گا جس دن یا جس وقت آپ کے دل میں اس طرح کے جذبات آئے نا، نیگیٹو جذبات، کسی کے بارے میں حسد آ رہا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی آ رہی ہے، یا آپ نے جو ہے کسی کی غیبت کر دی ہے، آپ اس کے بعد اپنی نماز کی حالت دیکھیے گا، اپنی نماز میں اپنے دل کی کیفیت دیکھیے گا، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا. آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا نماز پڑھنے کو، اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو بس وہی ہے کہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے. ایک تو یہ چیز کہ آپ کے سامنے یا آپ کے آس پاس والوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں. دوسرا یہ بات کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ بھی معافی مانگنے میں دیر نہ لگائیں. یہ مت سوچیں کہ میں کیوں جھکوں، صرف میری غلطی تھوڑی تھی، اس کی بھی تو تھی، وہ نہیں جھک سکتا، وہ نہیں معافی مانگ سکتا، میں کیوں مانگوں. شیطان بھی نہیں جھکا تھا، یہ یاد رکھیے. اس نے غلطی کی تھی، اس نے معافی نہیں مانگی تھی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی. تو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کا رویہ اپنانا ہے، شیطان والا یا آدم علیہ السلام والا. ہمارے سامنے ہے سب.
تو غلطی ہو جائے، آپ کو احساس ہو کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ ہو گیا، آپ کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلے جس نے کسی کو اذیت دے دی، یا آپ کی وجہ سے کسی کے تعلقات خراب ہو گئے، آپ فوراً سے جائیں، معافی مانگیں، سوری کریں اور اپنی غلطی کا ازالہ کر دیں۔ یہی اس چیز کا کفارہ ہوگا کہ جو ہے آپ نے اگر اس کے ساتھ برا کیا تو اب آپ جو ہے اسے جا کے یہیں پر ہی معافی، اسی دنیا میں معافی مانگ لیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی اور کو ہرٹ کریں اور اس سے معافی مانگنے کی ہم اپنے اندر ہمت نہ پائیں تو ہم اللہ سے کہیں اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بھائی اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو اس بندے سے بھی مانگے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے جا کے سوری کروں۔ بھائی اتنی ہمت تھی کہ اس کو ہرٹ کر دیا، معافی مانگنے میں ہمت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ دراصل ہمت کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ دراصل ہماری اپنی انا ہوتی ہے، ہمارا جو ہے تکبر ہوتا ہے جو ہمیں روک رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جھکنے سے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے یہ حدیث سب سے بڑی موٹیویشن ہے کہ ہم جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلندی دیں گے۔ جھک جایا کریں، اللہ آپ کو بلند کر دیں گے۔ دنیا میں بلندی نہ بھی نظر آئی تو جنت کی تو بلندیاں ہیں نا، آخرت کی تو بلندیاں ہیں نا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آیت نمبر 23، ان الذین، اچھا میٹنگ بند ہونے والی ہے تو آپ سب دوبارہ سے جوائن کر لیجئے گا اور کائنڈلی سب آئیے گا کیونکہ دوسری میٹنگ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا اگلی آیت دیکھتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان بے شک الذین وہ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن، الغافلات بے خبر یا بھولی بھالی، المؤمنات مومن عورتوں پر، لعنوا وہ لعنت کیے گئے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُمْ ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس میں قذف کا تھا کہ وہ لوگ جو معصوم اور مومن بھولی بھالی مومن عورتوں پر جو ہے تہمت لگائیں اور پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو جو ہے 80 کوڑے مارو۔ اب یہاں پر سزا بتا دی گئی کہ جو بہتان لگائے اور جھوٹا بہتان لگائے تو ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق دراصل یہ بات کی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن تھی اور بھولی بھالی معصوم تھی۔ آپ دیکھیں اتنی معصوم تھی، ان کو 1 مہینے تک پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ مدینہ میں کیا کیا افواہیں ان کے بارے میں اڑائی جا رہی ہیں۔ وہ تو جب بائی چانس مستہ نے بتایا تو ان کو پتہ چلا، ورنہ تو وہ بالکل ہی اس چیز سے بے خبر تھی کہ اس طرح سے بھی کوئی ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے، اس طرح سے بھی لوگوں کی نیگیٹو سوچ ہو سکتی ہے۔ تو وہ اتنی زیادہ اس کے بعد پھر آج کے دور میں اب ان کے بعد کے دور سے اب تک جب تک قیامت نہیں آتی، جو مومن عورتیں ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو ہے پاکیزہ ہیں، شریف خاندان سے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، حیا والی ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ان کے کریکٹر کے بارے میں ایسی کوئی بات کرتا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب لعنت سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ لعنت اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور، اگر اس کو مزید کھول کر دیکھا جائے تو وہ اللہ کی نظر میں ریجیکٹڈ پرسن ہے۔ ریجیکشن کسی کو اچھی نہیں لگتی نا، ہمیں کوئی دیکھنے آئے رشتہ اور پھر ریجیکٹ کر کے چلا جائے، بہت سی لڑکیاں اسی بات پہ ہرٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے سی وی بھیجی جاب کے لیے، ریجیکٹ ہو گئی، ہم نے اپلائی کیا کہیں پر، وہ ریجیکشن آ گیا۔ تو ریجیکشن کبھی بھی انسان کو جو ہے پسند نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی عام ریجیکشن نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں انسان ریجیکٹ ہو جائے کہ یہ ریجیکٹڈ پرسن ہے، اللہ کے در سے دھتکار دیا جائے کہ وہ اللہ کے در پر جائے لیکن اس کو آگے سے کوئی رسپانس نہ ملے، دھتکار دیا جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس بندے کی دنیا کا کیا حال ہوگا۔ ہم پل پل اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، پل پل۔ اگر اللہ ہی ہم پر لعنت کر دے، اللہ ہی ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے، اور کون سا سہارا ہے جو تھام کر ہم دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ چلو دنیا میں تو کسی طرح گزارا کر لیں، آخرت میں کون بچائے گا؟
تو ہمیں ان سارے کاموں کا پتہ ہونا چاہیے جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان پر لعنت کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا وہ کام جو بہت اب عام ہو چکا ہے، اور ہم عورتیں اس کام میں بہت زیادہ ملوث ہو چکی ہیں، جس کام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے انسان، اللہ اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں ایسے پرسن کو. کون سا کام ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں. ہم عورتیں کون سا ایسا کام کرتی ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہے؟ حدیث میں آتا ہے آئی بروز. بالکل واضح حدیث میں آتا ہے کہ جو آئی بروز بناتا ہے، جو پلکنگ کرتا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہم آئی بروز بنائیں، پلکنگ کریں، اور پھر ہم کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر ہم کہیں کہ ہم سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا. ہم کیوں ایسے کام کریں جو اللہ کی رحمت سے دور کریں ہمیں؟ ہم کیوں وہ نافرمانیاں کریں جن سے اللہ کی لعنت ہو ہم پہ؟ ہم نے تو خود اپنے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں. بالکل بہت سے کام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. انشاءاللہ آگے یہ ٹاپک آئے تو انشاءاللہ میں تمام وہ کام ڈھونڈ کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت فرماتے ہیں. تو بہرحال لعنوا فی الدنیا، دنیا میں بھی جو ہے لعنت ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں آپ کو پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو جو ہے جنت تک لے جا سکے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، تو دھتکارنے کے بعد انسان جائے گا کہاں پر؟ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور جنت کو اللہ اپنی رحمت کہتے ہیں، اور جس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اس کے لیے پھر تو جہنم ہی ٹھکانہ ہو جائے گا نا. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. تو ہم اب اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے والے بنیں کہ ہماری زبان سے کسی کے بارے میں، کسی کے کریکٹر کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی عزت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے. ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات اس بندے کو تو شاید بعد میں ہی متاثر کرے، سب سے پہلے تو ہمیں ہی متاثر کرے گی کہ ہم اللہ کی نظروں میں گر جائیں گے. اور بعض اوقات بہتان لگانا انسان کی پوری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان پر السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما اس کی جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن جو ہے انسان کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اس کے عمل کی گواہی دیں گے. اور آپ کو مختلف آیات میں اور مختلف احادیث سے یہ پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن ہمارے یہ اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ اگر انسان اس دن اللہ کے سامنے. بالکل بہت سے کام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. انشاءاللہ آگے یہ ٹاپک آئے تو انشاءاللہ میں تمام وہ کام ڈھونڈ کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت فرماتے ہیں. تو بہرحال لعنوا فی الدنیا، دنیا میں بھی جو ہے لعنت ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں آپ کو پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو جو ہے جنت تک لے جا سکے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، تو دھتکارنے کے بعد انسان جائے گا کہاں پر؟ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور جنت کو اللہ اپنی رحمت کہتے ہیں، اور جس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اس کے لیے پھر تو جہنم ہی ٹھکانہ ہو جائے گا نا. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. تو ہم اب اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے والے بنیں کہ ہماری زبان سے کسی کے بارے میں، کسی کے کریکٹر کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی عزت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ نکلے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے. ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات اس بندے کو تو شاید بعد میں ہی متاثر کرے، سب سے پہلے تو ہمیں ہی متاثر کرے گی کہ ہم اللہ کی نظروں میں گر جائیں گے.
اور بعض اوقات بہتان لگانا انسان کی پوری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گے ان پر السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما اس کی جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن جو ہے انسان کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اس کے عمل کی گواہی دیں گے. اور آپ کو مختلف آیات میں اور مختلف احادیث سے یہ پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن ہمارے یہ اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ اگر انسان اس دن اللہ کے سامنے جا کے اپنا نامہ اعمال دیکھے اور جو ہے کہے کہ یہ تو گناہ میں نے نہیں کیا تھا، اس کو نظر آیا اعمال نامے میں لکھا ہوا لیکن وہاں پر وہ جھوٹ بول دے کہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، تو اب کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لکھے ہوئے کو سچ ثابت کریں گے؟ اللہ اس کی زبان بند کروائیں گے اور اس کے جسم کے اپنے اعضاء بولیں گے، اعضاء بول کے بتائیں گے کہ ہاں اس بندے نے مجھ سے یہ کام کیا لیا تھا. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے گناہ کرنے والے کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے انسان نہیں دیکھ رہے لیکن فرشتے تو ہیں، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نامہ اعمال کو بھی قیامت کے دن انسان جھٹلا دے، اپنے اعضاء سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو کیسے نکال کے سائڈ پر رکھ سکتا ہے؟ اپنے کانوں کو نکال کے کیسے سائڈ پر رکھ سکتا ہے؟ اپنی سکن کو کیسے سائڈ پر رکھ سکتا ہے کہ ہاں یہ میرے گناہ پر گواہ نہ بنے؟ اور آپ کو پتہ ہے اب تو سائنس بھی پروف کر چکی ہے کہ ہماری سکن جو ہے ایک طرح سے ریکارڈر کا کام کرتی ہے. ہم جو بھی بولتے ہیں وہ ہماری سکن ایبزارب کرتی ہے، اپنے اندر ریکارڈ کر رہی ہے. اور شاید آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ ہم نے جو کبھی بولا ہوتا ہے وہ سارا ہوا میں محفوظ ہو جاتا ہے. اور اب سائنٹسٹ جو ہیں اس طرح کی انسٹرومنٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے وہ ہوا میں پھیلی ہوئی ہماری آوازوں کی جو فریکوینسی ہے یا جو ہماری آوازوں ہماری باتوں کی جو ویوز ہیں ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے وہی بات سن سکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ گواہی دیں گے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کوئی چیز ایسی سنتے ہیں جس کا آپ کے دل پر گہرا اثر ہوتا ہے تو آپ کی سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ سنا تو آپ کے کانوں نے ہے نا، لیکن آپ کی سکن پر اس کا اثر آ رہا ہے. آپ خوش ہوتے ہیں آپ کا چہرہ گلو کرنے لگتا ہے، آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ کے سکن جو ہے ڈل ہونے لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت مشکلات سے گزرتے ہیں ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور بڑھاپا سا ہوتا ہے. سکن بتاتی ہے انسان کی کیفیت کو. تو کل یہی سکن انسان کی قیامت کے دن گواہی دے گی کہ ہاں اللہ اس بندے نے یہ کام کیا تھا. سورۃ حامیم السجدہ میں یہ سارا واقعہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کی جو زبانیں ہیں اور ان کے پاؤں ہیں اور ان کے یہ جو سکن ہے جلدیں ہیں یہ بولیں گی تو انسان کہے گا کہ تم کیوں میرے بارے میں گواہی دے رہے ہو ایسے. وہ بہت حیران ہوگا، وہ غصے میں آ جائے گا کہ یہ میرے اعضاء ہیں اور میرے خلاف بول رہے ہیں. تو اس ٹائم پر یہ اعضاء یہ جلدیں کہیں گی کہ ہاں ہمیں اللہ نے بلوایا ہے. اور ڈیفینیٹلی ان اعضاء کو اللہ نے بنایا ہے تو کیا یہ اللہ کے خلاف بولیں گی؟ نہیں، یہ انسان کے خلاف بولیں گی اگر انسان نے غلط کام کیے. اور بالکل اسی طرح اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو یہ ہماری اچھائی پر جو ہے گواہی دیں گی. تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے 5 گواہ ہوں گے. نہیں، صرف 5 گواہ نہیں ہوں گے، بہت سے گواہ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ہم جس زمین پر سجدہ کرتے ہیں وہ زمین بھی انسان کے بارے میں گواہی دے گی. ہم جن چیزوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ چیزیں بھی گواہی دیں گی. ہر چیز گواہ ہوگی. تو اس دن جو ہے ان کی زبانیں جو بولا کرتی تھیں، ان کے ہاتھ جو غلط کام کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں جہاں یہ اللہ کی نافرمانی کی جگہوں پر چل کے جایا کرتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دن جو ہے گواہی دیں گی. تو ہم اب سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہیں بھاگ سکتے ہیں. ہمارے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے راضی کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور وہی کام کریں جن میں اللہ کی رضا ملتی ہے.
ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 25، یوم اذن، اس دن، یوفیہم، پورا پورا دے گا انہیں، اللہ اللہ، دینہم، بدلہ ان کا، الحق، درست، ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی حق ہے، المبین، ظاہر کرنے والا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، کوئی بھی کمی نہیں کرے گا۔ آپ نے ذرا برابر نیکی کی، آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا، آپ نے ذرا برابر برائی کی اور معافی نہیں مانگی، اس کی بھی سزا وہاں پر ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب، اور جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے وہ ناکام۔ تو وہی بات ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا گناہ ہماری ساری نیکیوں کو ہڑپ کر جائے۔ تو ہمیں ہر لمحہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور قیامت کے دن وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہاں ہم لوگوں سے چھپاتے پھریں اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے قصوروں کو، اپنے جرموں کو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب ظاہر کر دے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہی لوگ ہیں پاک اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ اب یہ ساری آیات جو ہے نا واقع عفق سے ہی تقریباً ریلیٹڈ ہے، کہ جن لوگوں نے بہتان لگایا کل قیامت کے دن جو ہے ان کے اپنے آزاد جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور اس کے بعد یہ آیات ڈیفینیٹلی قیامت تک ہم سب کے لیے رہنمائی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ آیت کے خبیث مرد بدکار عورتوں کے لیے، اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں۔ تو گویا بس یہاں پر ایک طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پاکیزگی، ان کی پاک دامنی پر کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرتا جس کے کردار میں کوئی ایسی چیز تھی؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک مرد، اس لیے اللہ نے ان کے لیے پاک عورت کو چوز کیا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت عام معنوں میں کیسے، یہاں پر جو ہے الخبیثات جو ہے ایک تو یہ ورڈ الخبیثات اور یہ ورڈ الطیبات، اس کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ نمبر ون، پہلے ایک معنی میں ہم اس کی پوری تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے معنی میں آپ کو میں تفسیر بتاؤں گی۔ پہلے معنی میں الخبیثات اور الطیبات سے مراد عورتوں کی بجائے باتیں لیا گیا، کہ الخبیثات للخبیثین، کہ جو خبیث باتیں ہیں وہ خبیث لوگوں کے لیے ہیں، اور جو ہے خبیث لوگ ہی خبیث باتیں کرتے ہیں۔ اور والطیبات للطیبین، پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگ کرتے ہیں، اور پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی پاکیزہ باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو بات کی سینس میں بھی کچھ مفسرین نے لیا، کیونکہ جو واقعہ عفق تھا اس میں بہتان باندھا جا رہا تھا، غلط باتیں کی جا رہی تھیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی لوگوں کو غلط کہہ دیا، انہی لوگوں کو ایسی ذہنیت کا مالک کہہ دیا جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ پاکیزہ باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آتا ہے کہ مومن کے سینے میں پاک بات اترتی ہے، اور مومن اسے دل میں بٹھا لیتا ہے اور اسے زبان سے نکالتا ہے، اور جب وہ زبان سے پاک بات نکالتا ہے تو پاک لوگوں کے دلوں پر ہی اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں فلاں کو نصیحت کر کر کے تھک گئے، لیکن جو ہے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو بعض اوقات بتانے والے کی تاثیر میں فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات قبول کرنے والے کی تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح بری بات ہے، اور بری بات برے لوگوں کے دلوں پر ہی اترتی ہے، اور جو ہے وہ اس کو اپنے دلوں پر بٹھا لیتے ہیں، اور بری بات کو برے لوگ ہی اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اور پھر اس بات کو برے لوگ ہی اپنے دلوں پر اتارتے ہیں۔ تو بات کیا ہو رہی ہے دراصل، کہ پاکیزہ لوگوں کو ہی پاکیزہ باتیں اچھی لگتی ہیں، قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، وہ اللہ کی باتیں شوق سے سننا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر شوق ہے کہ ہم اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کے قرآن کی باتیں سنیں، دین کی باتیں سنیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ لیکن اگر ہم بھاگتے ہیں اس چیز سے کہ نہیں 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 نہیں، دین کی بات چھوڑو، اب یہ کیا پھر سے وہی چیزیں، اور بس ڈرانا ہی کام ہے تم لوگوں کا، اور یہ اور وہ، اور یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان والے تو
اللہ سے جوڑنے والی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. اوکے، ایک یہ معنی. اور دوسری معنی الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یہ وہی ہے بات جو ہم لوگوں نے جی اس آیت میں پڑھی تھی جس میں ہم نے زنا کی حد پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو زانیہ مرد ہے، زانی مرد ہے، وہ زانی عورت سے ہی نکاح کرے یا مشرک سے. اس میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں میں ہی ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں، بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوز کریکٹر کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے لیے کوئی پاکیزہ عورت کا انتخاب نہیں کرتے. ان کو پردے والیاں اچھی نہیں لگتی، ان کو بے حیا عورتیں اچھی لگتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں پردے والی لڑکیوں کو ریجیکٹ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو اس طرح کی عورتوں کو، اس طرح کی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، یہ دراصل اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کی اپنی سوچ ہی پاکیزہ نہیں ہے. کیونکہ جو حیا والے لوگ ہیں، حیا والا مرد ہے، وہ ہمیشہ اپنے لیے حیا والی عورت کو ہی چوز کرتا ہے. اور اسی طرح عورت ہے، جو باحیا عورت ہوتی ہے، پاکیزہ عورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے لیے بھی پاکیزہ مرد کو ہی پسند کرتی ہے. اس کو داڑھی والوں سے نفرت نہیں ہوتی ہے، اس کو داڑھی والے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ داڑھی جو ہے رسول اللہ کی سنت ہے. آج بہت سی ہماری جوان نسل جو ہے داڑھی کو بہت برا سمجھتی ہے. اور اگر کوئی رشتہ ایسا ہے جس میں لڑکے کی داڑھی ہو تو فوراً سے نہیں 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 نہیں، میں اس کے ساتھ کیسے، وہ تو مولوی ہے، اس نے تو مجھے پردہ کروا دینا ہے، اس نے تو میری زندگی کا قید کر دینا ہے. تو دراصل یہ ہماری سوچ کی عکاسی کر رہا ہے کہ میں باحیا قسم کی لڑکی نہیں ہوں. ٹھیک ہے؟ تو خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اور یہ اللہ کا قانون ہے، جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ملتا ہے. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خود کو پاکیزہ کرتے ہیں تو اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو پاکیزہ انسان ہی دیں گے. ہاں، بعض اوقات آزمائش بھی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت آسیہ کا تھا. حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بندی تھی، لیکن کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی. اور اسی طرح لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کی بیوی جو تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی. تو بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کی آزمائش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ایسا انسان دے دیا جاتا ہے جو بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. بہت سے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں لیکن شوہر بہت ہی زیادہ لوز کریکٹر کے مالک ہوتے ہیں، یا بعض اوقات شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت نیک ہوتے ہیں لیکن بیویاں جو ہیں ان کا کریکٹر بہت لوز ہوتا ہے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اللہ تو قرآن میں ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، اب یہ کیا ہو گیا؟ تو بعض اوقات انسانوں کی اس طرح سے بھی آزمائش کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہم سب کو پاکیزہ لوگوں میں شامل کرے اور ہمارے لیے پاکیزہ لوگوں کو ہی رکھیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی لوگ پاک ہیں اس سے جو کہتے ہیں. یعنی جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر ان کی برات نازل کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا پاکیزہ لوگ، یہ پاک ہیں ان لوگوں کی باتوں سے جو وہ بہتان بازی کر رہے ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں پاکیزگی اختیار کی ہے، انہوں نے پاکیزگی کو ہی امپورٹنس دی ہے، پاکیزگی کو ہی ترجیح بنایا. تو اب قیامت کے دن بھی ان کے لیے پاکیزہ رزق اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے. ٹھیک ہے؟ سو اب یہاں تک ہمارا آج کا لیسن تھا. انشاءاللہ کل ہم آگے چلیں گے اور آگے ہمارے مزید احکامات سٹارٹ ہوں گے ہماری ڈیلی لائف سے متعلق. تو آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ کوئی بھی چھٹی نہ ہو اور ڈیلی آئیں، کیونکہ آگے والے جو احکامات ہیں وہ ہماری ڈیلی لائف سے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں آپ لوگوں کے کوسچن دیکھ لیتی ہوں. آج میٹنگ بند نہیں ہوئی ہے ویسے، الحمدللہ. کیا ایسے لوگوں کا حساب اللہ لیں گے؟ اگر ہم تو معاف کر دیں، لیکن لوگ جو کر جاتے ہیں نہیں بھولتی، بہت مشکل ہوتا ہے. ان کا حساب اللہ لے گا ہمارے لیے قیامت کے دن، اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا انہیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسی زیادتی کرتا ہے کہ ہم جو ہے
معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہم دل سے نکال نہیں پاتے. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مطلب ان سے سوال کرے گا، ان سے حساب کرے گا؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں نا، کسی کی زیادتی پر، کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا میں اس کو معاف کر رہی ہوں، تو معاف کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اس بات کو بھولنے کی کوشش کریں. ورنہ معافی کیا معافی ہے، صبر تو انسان نے ویسے بھی کرنا ہے. تو اصل معافی تو یہی ہے نا کہ انسان دل صاف کرے. اور اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کی اس غلطی کو دہراتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن اس بندے سے بچ بچ کر رہتے ہیں کہ کہیں یہ دوبارہ مجھے اذیت نہ دے. ہمارے مائنڈ میں اس کا ایک اس طرح کا امیج بن جاتا ہے کہ یہ ہر بار مجھے اس طرح سے اذیت دیتا ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے، اس پر آپ کا مواخذہ نہیں، اس پر آپ یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مومن جو ہے ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، تو مومن احتیاط کرنے والا ہوتا ہے. اب بات یہ کہ کیا اللہ اس انسان کا حساب لیں گے یا نہیں. اگر آپ نے معاف کر دیا تو بس پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے پر قادر ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کس کا حساب لینا ہے کس کا حساب نہیں لینا. اگر میں معاف کر رہی ہوں تو میں اس امید سے معاف کروں اس کو کہ اللہ بھی اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے. یعنی یوسف علیہ السلام نے خود بھی معاف کیا. اگر آپ نے واقعہ پڑھا ہو کتنی زیادتی ہوئی تھی ان کے بھائیوں کی طرف سے ان پر، تو انہوں نے خود بھی معاف کیا اور کہا کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. یہ ہوتا ہے احسن طریقے سے معاف کرنا. اگر دل سے بات نہیں نکلی، آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میرے دل کو اس بات سے بے نیاز کر دے، مجھے بالکل صاف کر دے، میں اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی. اور ڈیفینیٹلی اگلے کو تو فرق ہی نہیں پڑا، ہم سوچ سوچ کے خود کو ہی ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہم کسی کی پریشانی شیئر نہیں کر سکتے؟ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، کیا یہ غیبت میں آتا ہے؟ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ ہی برا کرتا ہو، ہمیں ڈی گریڈ کرتا ہو لائک کلاس فیلوز، اور ہمیں بغیر کسی وجہ سے ڈس لائک کرتے ہوں، ہرٹنگ بیہیویئر ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 پہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہم اپنی پریشانی کسی سے ڈسکس کریں تو کیا یہ غیبت میں آتا ہے یا نہیں؟ نمبر 1 جو یہاں پر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے اور آپ ایسی سچویشن میں آ گئے جس کا آپ کو حل چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کو حل دے. یہ نہیں کہ میں اپنی فلاں فرینڈ کے ساتھ پہلے اس کا بتاؤں، تذکرہ کروں، پھر میں گھر جا کے اپنی امی کے ساتھ اس کا تذکرہ کروں، پھر میں اپنی دوست کو فون کر کے تذکرہ کروں. نہیں، اگر آپ کو حل چاہیے تو آپ صرف حل چاہنے کی نیت سے اتنی ہی بات بتائیں جس سے آپ کو حل مل جائے، اور اسی پرسنٹ کو بتائیں جو آپ کو حل دے سکے. اور یہ اب آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کون آپ کا سچا خیر خواہ ہے اور کون آپ کو حل دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ ہم اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں، وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں، ہاں 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 تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے تو تمہارے ساتھ غلطی کیا ہے، اور ہم اور زیادہ ہمدرد لینے والے بن جاتے ہیں کہ ہاں بس میں تو ہوں ہی مظلوم. حالانکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں جن کا بہت ہرٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہر طرف ہر جگہ ہر وقت ہمیں ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کو اوائڈ کیا جائے، ان کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو لمیٹڈ کر دیا جائے، کام سے کام رکھا جائے بس. اس کے علاوہ کوشش کی جائے کہ خود کو انسان نہ ہی ہرٹ کرے بار بار ان کے پاس جا کے. ٹھیک ہے. ہم سوری کر لیں اور دوسرا معافی نہ کرے، بات ہی نہ سنے، تو کیا کریں؟ اپنی طرف سے آپ سوری کر لیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ آپ نے معافی مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ڈال دیں گے. اور اگر وہ نہیں بھی معاف کرتا، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، آپ کا ختم. اچھا، پرندے بھی گواہ ہوں گے. اگر ہم نے پرندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی گواہ ہو جائیں گے. نفس اور ضمیر میں فرق کیا ہے؟ اچھا چلے میں آج آپ کو جواب دے ہی دیتی ہوں. اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہ رہے تو بے شک چلے جائیں، اب سوالوں کے جواب ہی چل رہے ہیں. تو یہاں پر میں جواب دے دیتی ہوں، نفس اور ضمیر میں فرق کیا ہے. نفس جو ہے نا اس کی 3 اقسام ہے. پہلی قسم ہے نفس امارہ، الف سے امارہ،
دوسری ہے نفس لوامہ، اور تیسری ہے نفس المطمئنہ. ٹھیک ہے. پہلی جو قسم ہے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہوتا ہے ہمارا جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیں برائی پر مائل کرتا ہے، برائی کی طرف ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے. جی چیٹ باکس میں لکھا گیا، یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لو، غیبت کر لو، میوزک سن لو، فلمیں دیکھ لو، کوئی بھی گناہ کا کام جس پہ ہمارا دل مائل ہو رہا ہوتا ہے، وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ نفس امارہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام ہی برائی دینا ہے، یا آپ کو پہلے مائل ہی نیگیٹو سائڈ پر کرے گا، آپ کے اندر سب سے پہلے نیگیٹیوٹی ہی لے کر آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی بات سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں نیگیٹو بات ہی آتی ہے اس کے بارے میں، ہم نیگیٹو ہی سوچتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمیں خود کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ضروری تو نہیں ہے جو میں سوچ رہی ہوں وہی ہو، اس کا پازیٹیو پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، یہ ملامت سے ہے. لفظ لوامہ جو ہے نا، ملامت سے. تو یہ وہ نفس ہوتا ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے، اور یہی دراصل ضمیر ہے. ملامت کس چیز پر؟ کہ ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ فوراً سے ہمیں آوازیں دیتا ہے کہ تم نے صحیح نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں ملامت کرتا ہے، ہم سے نیکی کا موقع چھین جائے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، ہمیں اندر سے آواز آنے لگ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے نفس لوامہ. ٹھیک ہے. اور یہی ضمیر ہے. تیسرا ہے نفس المطمئنہ. یہ وہ نفس ہے جو نیکیاں کر کے اللہ کے قریب ہو کر اللہ کی محبت پا کر سکون پاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں، یا پھر کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا جو ہے غم سناتے ہیں اور رو رو کے سناتے ہیں، یا ہم عبادت اتنے مزے اور سکون سے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف مزید مائل ہونے لگتا ہے، ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو نفس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نفس المطمئنہ. اور شاید آپ کو سورۃ الفجر کی ان آیات کا بھی علم ہو کہ جو لوگ بہت زیادہ اس طرح سے نیکیاں کر کے خوش ہوتے ہیں اور اسی میں ہی بہت زیادہ جو ہے راضی رہتے ہیں، تو موت کے ٹائم ان کو فرشتے آ کے یہ لقب دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. تو نفس المطمئنہ جن کا سٹرونگ ہوتا ہے ان کو جنت کی بشارتیں دنیا میں ملتی ہیں. تو نفس امارہ، اب یہ تینوں نا آپس میں لنکڈ ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس المطمئنہ. تینوں لنکڈ کس طرح سے ہیں کہ جو انسان اپنے نفس امارہ کی بات بہت زیادہ مانتا ہے نا، یعنی نفس اس کو برائی کی طرف مائل کر رہا ہے اور یہ مانتا جا رہا ہے، وہ برے کام کرتا جا رہا ہے، جو دل کر رہا ہے کرتا جا رہا ہے، اس کا نفس لوامہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کا نفس المطمئنہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر بھی آہستہ آہستہ مطلب اس کو کچوکے لگانا کم کر دیتا ہے، اور پھر نفس المطمئنہ بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا نیکی کی طرف جانے کو. اور جو شخص اپنے نفس امارہ کی مخالفت کرتا ہے، نفس اس کو گناہوں کا حکم دے رہا ہے لیکن وہ مخالفت کری جا رہا ہے، تو اس کا نفس لوامہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس کا نفس المطمئنہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. یعنی نفس اللوامہ کہ اس کا ضمیر اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس کو فیل ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کا ضمیر خود بتا دیتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو تم، بے شک باقی لوگوں کے لیے وہ عام چیز ہو، باقی لوگ کہتے ہو کہ تم اب کیا اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتی جا رہی ہو، اس کا نفس اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، اللہ اس سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں. پھر نفس المطمئنہ کہ ایسا بندہ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور تیزی سے مائل ہوتا ہے. تو کام ہمارا کیا ہے کہ ہم نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اللہ ہمیں انعام میں دے دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں. اور ایک جگہ اور آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی نفس کو برائی سے روک لیا، اپنے نفس کی خواہش کو روک لیا، گناہ سے روک لیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، تو اس کے لیے جنت ہے. تو اصل چیز ہے ہم نے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، باہر سے شیطان سے بچنا اور اندر سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق تھا نفس اور ضمیر میں. اس کے بعد آپ کا سوال ہے، اکثر عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں پر ان کے شوہر اچھے نہیں ہوتے، یا شوہر اچھا ہوتا ہے پر بیوی اچھی. یہ اس کا جواب میں دے چکی ہوں. جن لوگوں کو ہم معاف کر دیں ان سے اللہ بدلہ لے گا قیامت کے دن ہمارے لیے. کچھ لوگ بہت برا کر جاتے ہیں، کیا اللہ ان کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ حساب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اس بندے نے بھی بعد میں اپنی اصلاح کر لی ہو، توبہ کر لی ہو. ہم بھی تو کتنے گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا.
تو اللہ علم، اللہ کا یہ حساب لینا اللہ کے ذمے ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ لیں گے یا نہیں لیں گے، ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا ہم نے کتنوں کے ساتھ برا کیا، اور ہم سے اللہ کس کس چیز کا حساب لیں گے. دوسروں کے بارے میں تو ہم بعد میں سوچیں نا. خبیث بات والا ترجمہ کیوں نہیں ملتا کسی قرآن سے؟ آئی ریمبر ڈاکٹر فرتھاس سنگھ کہ یہ پیچھے والے واقعے کے حساب سے زیادہ سوٹیبل ترجمہ بات ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہمیشہ خبیث عورت. جی وہ ترجمہ بھی ملتا ہے، کچھ مفسرین نے کیا، تو ہر جگہ نہیں ملتا، یہ واقعی درست ہے، لیکن ملتا پھر بھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاف کرنا چاہتے ہیں بٹ کر نہیں پاتے، بار بار مائنڈ میں وہی سب آتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دل گندا ہی رہے، ہم دل صاف نہ کریں. تو اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میرے نفس کو، میرے دل کو بے نیاز کر دے اس بندے سے، اور مجھے معاف کرنا سکھا دیں، مجھے صبر دے دیں تاکہ میں اس بندے کو معاف کر دوں. آپ اللہ سے رہنمائی مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیں گے. اللہ آپ کے لیے صبر کرنا بھی آسان کر دیں گے، اللہ آپ کے لیے معاف کرنا بھی آسان کر دیں گے. اور اگر ہم سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، لیکن یہاں پر وہی بات یاد رکھیں کہ ہم سے بھی کسی کے حق میں زیادتی ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنا معاملہ ایسے اللہ پہ چھوڑ دے تو اللہ ہم سے بھی حساب لے سکتا ہے. ہم صرف اس لیے معاف کر دیں کہ اللہ مجھے آپ سے معافی چاہیے، دیٹس اٹ. اور کیا چاہیے ہمیں؟ کیا مکافات عمل ہوتا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہوتا ہے. معاف کرنے کے بعد یا بحث کے جواب نہ دینے کے بعد ہر وقت بس دماغ میں جنگ چھڑی ہوتی ہے کہ یہ جواب دے سکتے تھے، وہ جواب دے سکتے تھے، دیا کیوں نہیں، معاف کیوں کر دیا. یہ جنگ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا چاہیے. اپنے مائنڈ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بیزی کریں، بار بار ان باتوں کو نہ سوچیں. جتنا سوچیں گے اتنا زیادہ انسان پھر اپنی نیکی بھی ضائع کر بیٹھے گا. جو ہم نے معاف کر کے نیک عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اکثر. کیا بتا دیں؟ فور ہیڈ تھریڈنگ اپر لپس کی منع ہے؟ نہیں، صرف پلکنگ منع ہے. آئی بروز کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ بال اتار سکتے ہیں. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاف کرنا چاہتے ہیں بٹ اچھا یہ ہو گیا. رمضان میں شیطان کیا ہوتا ہے پھر بھی ہم برے کام کرتے ہیں، یہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان جو رمضان والے شیطان ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے قید نہیں ہوتے ہیں، صرف بڑے اور سرکش شیطان جو ہوتے ہیں نا ان کو جکڑا جاتا ہے، باقی جو ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی شیطانوں نے ہمارے نفس کو اتنا برائی پر ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے، اتنا زیادہ جو ہے ہمارے نفس عادی ہوئے ہوتے ہیں گناہ پر، کہ اس پاکیزگی کے ماحول میں بھی ہم بعض اوقات گناہ کر بیٹھتے ہیں. رہنما کا معنی بتا دوں؟ رہنما، رہنما یہ لفظ کہاں پر آیا قرآن کی آیت میں؟ تو رہنما کوئی گائیڈ کرنے والا، اردو میں رہنما کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی رہنمائی کرے یا آپ کو گائیڈ کرے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.